الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یہ میرے سامنے ریاض الصالحین شریف ہے اور اس کا جو باب ہے یہ باب نمبر 45واں باب ہے، اور یہ باب کس متعلق باب زیارت اہل الحیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم۔ یہ باب اس کے اندر ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، زیارت اہل الحیر، نیک لوگوں کی زیارت کرنا، و مجالستہم، اور ان کی مجلس اختیار کرنا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، و صحبتہم، ان کی صحبت ہم نشینی اختیار کرنا، و محبتہم، اور ان سے محبت رکھنا، ان سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، و طلب زیارتہم، اور ان کی زیارت کی طلب رکھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، والدعاء منہم، اور ان سے اپنے لیے دعا کرانا، و زیارت الموادہ الفاضلۃ، اور متبرک مقامات کی زیارت کرنا، متبرک مقامات کی زیارت کرنا۔ تو اس کے متعلق امام نووی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے باب بند ہے، اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک باب قائم کرتے ہیں، پھر پہلے آیات بینات قرآن پاک کی لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 آیات بینات قرآن پاک کی آپ نے زیارت درج کی ہیں، سورۃ القاف کی، اور پھر آگے تقریباً 14 احادیث مبارکہ آپ لے کر آئیں۔ تو اسی کے متعلق میں آج آپ سے گفتگو کروں گا، 2 حصوں میں گفتگو ہوگی۔ پہلے حصے کے اندر یہ 2 آیتیں اور تقریباً 7 روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور باقی 7 روایتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر یا پھر جمعۃ المبارک کی جو نشست ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر گفتگو کر لیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، ان سے اپنے لیے دعا کرانا، اور مقدس مقامات کی زیارت کرنا، یہ سب کچھ ہمارے اہل سنت کے معمولات کے اندر ہے۔ اہل سنت کے جو معمولات ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں، یہ سب امور شامل ہیں۔ ہم ان کے منکر نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو محدثین کا عقیدہ ہے۔ اور دیکھیں محدث امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کے متعلق باب باندھا ہے، پھر نیچے دلائل انہوں نے بصورت قرآن بصورت حدیث ذکر کی ہیں۔ ایک بات یہاں پر آپ نے خاص یاد رکھنی ہے، بلکہ دوسری بات یاد آپ نے یہ رکھنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان نیک لوگوں سے ملاقات کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے، اور یہ شریعت میں سے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے گزرتے ہیں، وہ رات کو بستر کے اوپر ہوتے ہیں تو ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ ان کی زبان ہر وقت قلب بھی، اور ان کی زبان بھی، قلب بھی، روح بھی، یہ جتنے بھی لطائف ہیں نیچے آگے جو صوفیاء نے ذکر کی، یہ سارے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر فنا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، نیکی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ چیز سبب ہے، یہ ذکر سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو کھینچنے کا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ اللہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کو کھینچنے کا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کی طرف آتی ہے، اللہ کی مدد ان کی طرف آتی ہے،
تو پھر جو لوگ محروم ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یعنی محروم لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی وہ رحمت اثر انداز ہوتی ہے، ان کو بھی اس رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اللہ اللہ کرنے کے سبب ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، تو ارد گرد جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کو بھی اس رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ابواب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہی ہے نا کہ کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ جائے، کوئی بندہ آگ کے اندر نہ جائے، آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پھر وسیلے آپ کو عطا فرمائے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا وسیلہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، بس یہ دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ اب سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ملاقات کے لیے، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے بطور دلیل حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا سورہ کاف کے اندر، اس کو لے کر آئے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَالَ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ سمجھ آئے گا، یہ تقریباً 6 آیات بینات یہ ذکر کی ہیں۔ اب ان کی تفصیل کے اندر میں آپ کو کیا لے کر جاؤں، بس آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو حکم دیا کہ میرا ایک نیک بندہ ہے جہاں پر آپس میں 2 دریا ملتے ہیں۔ پھر مفسرین کا اختلاف ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ 2 دریا کون سے ہیں۔ تو فرما 2 دریاؤں کے جو ملنے کی جگہ ہے آپ اس مقام کے اوپر جائیں اور میرے اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے ملاقات کریں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے خادم خاص حضرت سیدنا یوشع کو، جو حضرت یوسف کی اولاد میں سے اور بعض علماء کے اقوال کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے اور حضرت موسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کے جانشین ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے اور کیا فرماتے ہیں کہ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یہاں پر وقف نہ کریں تو پھر حقبان بھی اچھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا جو معنی ہوتا ہے نا حقب کا، ٹھیک ہے، یہ حقبن، یہ حقبہ کی جمع ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اہل لغت کا اس میں اختلاف ہے کہ اس سے کتنی مدت مراد ہے، یعنی اصل میں تو حقب کہتے ہیں نا، حقبہ دراز زمانے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد یہ کہ یعنی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 80 سال ہے۔ اس سے مراد کتنا زمانہ ہے؟ 80 سال ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس نے ان کو حکم دے دیے نا کہ فلاں جگہ جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یعنی میرا ایک نیک بندے اسے آپ ملاقات کے لیے جائیں، تو وہ تیار، وہ کہنے لگے کہ چلو ہم ان کو تلاش کریں گے خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ یعنی اکثر کے اقوال کو لیے جائے تو وہ کہنے لگے کہ 80 سال ہی بے شک کیوں نہ گزر جائیں، ہم جائیں گے اور ملاقات کریں گے۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی، یہ ایک طویل بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر درس قرآن کا جو ہوتا ہے ہمارا پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ بہرحال قرآن پاک کے اس واقعے سے ثبوت ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا۔ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یا اس پورے واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ملاقات کے لیے سفر کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے استفادہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس سے ثابت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے رہیں جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جو لوگ پکارتے ہیں آپ کیا کریں کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کو اپنی صحبت کے اندر رکھیں، ان کو اپنی صحبت سے نوازتے رہیں، انہیں اپنے پاس جگہ دیں، اپنے ملفوظات سے، اپنی جو آپ کی جو کلام موجز زبان ہے، تو آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے تو اس سے وہ استفادہ کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ یہ عیینہ ابن حسین فزاری، بعض نے فرازی بھی پڑھا ہے، بہر الفزاری، یہ ایک رئیس مکہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب دعوت دی نا لوگوں کو، تو یہ بڑا متکبر اور سرکش قسم کا انسان تھا اور رئیس مکہ تھا، مکہ کا رئیس، یعنی جو چودھری وڈیرے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے تھا۔ تو یہ کہنے لگا حضرت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہنے لگا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے جو کچھ آپ ہمیں فرماتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے یعنی حضرت سیدنا صہیب رومی ہو گئے، باقی حضرت بلال ہو گئے، یہ کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، مال و دولت والے پیسے والے نہیں تھے، مسافر تھے، غریب الوطن تھے ان میں سے بعض. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان کے سامنے ہم آپ کی بات نہیں، ان کو اٹھا دیے کریں، ہمارے لیے ایک الگ مجلس کا اہتمام کریں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارادہ فرما لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارادہ فرما لیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس حریص تھے. یہ لوگ ایمان لائیں، میرے قوم قبیلے کے لوگ ہیں، تو یہ ایمان لے کر آئیں، زیادہ تر قریش کے تھے، یہ لوگ ایمان لے کر آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی چاہت رکھنے والے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن اتارا، کیا فرما وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجہ، چہرہ مبارک، یعنی جو اس کا جو ظاہری سی بات ہے، یہ ظاہری جو الفاظ ہیں، یعنی اس سے یہ مراد یہ چہرہ تو نہیں ہے، وہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عقیدہ تعویل اور عقیدہ تفویض، یعنی اس قسم کے جو متشابہات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے طلبگار لوگ ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا. سبب کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم، یہ لوگ اپنے رب کو پکارنے والے لوگ، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے وجود کے، اللہ تعالیٰ وجود باری تعالیٰ کے یہ طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرہ اقدس کے دیدار کے مشتاق ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس سے. اب میری بات کو آپ سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی کہ اے محبوب پاک آپ ان کو ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ رہیں. وجہ کیا بتائی؟ یدعون ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارنے والے ہیں. تو پتہ چلا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنی مجلس میں جگہ بھی دینی چاہیے، اور ان کو اپنی مجلس، ان کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھنا بھی چاہیے، ان سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا ان کو اپنے قریب بٹھائیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے لوگوں کو قریب جانا اور ان کی مجلس اختیار کرنا، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا حکم ہے. اب اس بات کو آپ سمجھ گئے. یہ دو آیات بینات ہو گئی جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب آئیں روایت کی طرف بڑھتے ہیں. معلوم نہیں ٹائم کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہے. بہرحال یہ پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالی عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انطلق بنا الی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لعمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کو کہنے لگے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، انطلق بنا الی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، آئیں حضرت ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. اچھا، نزورہا کما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یزورہا، ہم ان کی اسی طرح زیارت کرتے ہیں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن کی زیارت فرمایا کرتے تھے. تو فرمایا فلمن تیہا الیہا، فلمن تہیا الیہا، جب ان تک پہنچے، بقت وہ رو پڑی. کون رو پڑی؟ حضرت ام ایمن. جب ان کی ملاقات ہو گئی نا، ہاں بالکل، فلمن تہیا الیہا، جب وہ ان تک پہنچے، ملاقات ہو گئی، بقت وہ رو پڑی. فقالا لہا، ان دونوں نے کہا، ما یبکی، کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اما تعلمین، کیا آپ جانتی نہیں ہیں؟ انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیریت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، اس سے آپ واقف ہیں کہ وہاں پر خیریت ہی خیریت ہے. حضور کی ذات اقدس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس
جو مقام ہے آپ جانتی ہیں تو پھر روتی کیوں؟ فقالت وہ فرمانے لگی انی لا ابکی، میں اس لیے نہیں روتی، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، میں جانتی ہوں، انی لعلم، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، انما عند اللہ تعالیٰ خیر لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء۔ ہاں میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ جو وحی کی برکت تھی، جو وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس، تو وہ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فہیجتہما علی البقاء فجعل یبکیان معہا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ یہ بھی تیار ہو گئے، یعنی ان کے بھی جذبات ابھر پڑے، اور یہ دونوں بھی حضرت ام ایمن کے ساتھ مل کر رونا شروع ہو گئے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے ملاقات کے لیے۔ کن کی ملاقات کے لیے؟ حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لیے۔ فرمایا اسی طرح جاتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کی صحبت کا ثبوت ہو گیا نا، یعنی باپ کے ساتھ مطابقت ہو گئی نا، نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا، یہ باپ کے اندر تھا نا، تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جانے کا ثبوت ہو گیا۔ اور اس بات کا بھی ثبوت ہو گیا کہ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں نا تو پھر ان کے ساتھ منسوب کوئی بھی شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی پھر محبت کی جاتی ہے، یعنی ان کے ساتھ متعلق جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں نا، چاہے کوئی بندہ ہو، چاہے کوئی یعنی ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول ہو، یعنی ذوی العقول میں انسان آ جاتے ہیں نا، انسان ہو، منسوب کوئی بھی شے ہو، یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ دوسری روایت بھی میں آپ کو سنا چکا تھا، حضرت ام سعدیہ والی، علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا تھا۔ یعنی اسلام اس بات کو حکم دیتا ہے نا کہ صاحب کا جو حقوق ہوتے ہیں ان کی رعایت رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کے تعلقات ہیں تو بس تعلقات ختم ہو جائیں، نہیں، 40 سال ان تعلقات کے اوپر گزر جائیں، بعد میں بھی ان تعلقات کو اللہ رسول بحال رکھنے کو حکم دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلق کو یاد کرتے ہوئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گار ہیں، تو ان کی نسبت سے پھر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ اور یہ حضرت ام ایمن جو تھی، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حضرت عبداللہ کی، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت آمنہ کی یہ لونڈی تھی، غلامہ۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ گھر کے اندر موجود تھیں، اور پھر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خدمت کی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرما کر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ ایک روایت ہو گئی، سمجھ آ گئی نا، نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلا زار اہلہ فی قریۃ اخری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص زیارت کے لیے، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے شہر گیا ہے، تو فارصدہ اللہ تعالی علی مدرجتہ ملکن، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک فرشتہ بھیجا اس کے راستے کے اندر، یعنی اس بندے کے راستے کے اندر جہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ فلما اتا علیہ، تو وہ اس کے پاس آیا، قال این ترید، تیرا کیا ارادہ ہے؟ قال ارید احلی فی ہذہ القریہ، میرا ارادہ یہ ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ قال هل لک علیہ من نعمت تربها علیہ، کیا اس کا کوئی تیرے اوپر کوئی احسان وغیرہ یا کوئی اور تیری غرض؟ فرما کوئی نہیں۔ قال لا غیر انی احببتہ فی اللہ تعالیٰ، میں اس کے ساتھ بس فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال فانی رسول اللہ الیک، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس میں آیا ہوں، بان اللہ تعالیٰ قد احبک کما احببتہ فیہ، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تجھ سے بھی اسی طرح ہی محبت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا کہ ثبوت کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا وہ راستے کے اندر آتا ہے، کہتا ہے کیوں، کہاں جا رہا ہو؟ یہ کہتے ہیں فلاں بستی کے اندر، فلاں شہر کے اندر میرے ایک بھائی ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ پوچھنے لگا کوئی اور غرض، کوئی اس طرح کہ نہیں تیرے اوپر کچھ اس نے کوئی احسان کیا ہو تو اس لیے تو جا رہا ہو؟ نہیں کوئی احسان نہیں کیا کسی، بس ویسے میں اللہ کی ذات اقدس کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس طرح تم
اللہ کے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ بھی تجھے اسی طرح ہی محبت فرماتے ہیں، تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی شان ہے نیک لوگوں سے ملاقات اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ان کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تم اپنا محبوب بنا لو، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ غالباً یہ پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر پوری ہو گئی۔ یہ ہاں، اس حدیث پاک کے اندر نا علامہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہاں، یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ محدثین میں سے بعد نے یہ لکھا ہے کہ نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، بس یہ بات، یعنی بعض نے اختلاف بھی کیے، وہ کہتے ہیں اب نبوت ختم ہو گئی، فرشتے نے کسی نے نہیں آنا، لیکن یہ جو رحمت برکت کے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح دیکھیں نا موت کا فرشتے وہ بھی گھروں کے اندر آتا ہے، اسی طرح اس کے آوان فرشتے ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں درود پاک پہنچانا، اسی طریقے سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں وہ سیاحین ہوتے ہیں، زمین کے اندر سیر کرتے ہیں، کچھ فرشتے انسان کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ فرشتے جو اعمال نامہ لکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی عصر کے وقت آتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات والے آ جاتے ہیں، یعنی صبح آتے ہیں نا تو پھر عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر دوسرے آ جاتے ہیں، یہ مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں۔ لہذا ان ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ فرشتہ جو وہی لانے والا ہے اس کا تو آنا ختم ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، یا وہی آنا بند ہو گئی، یہ مکمل طور پر اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے زمین کے اوپر آ سکتے ہیں ملاقات کے لیے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ باقی وہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اگر اس یہاں پر روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہو مفسرین کے قول کے مطابق، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو تشریف لا سکتے ہیں، وہی آنا اگر بند ہو گئی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو اجازت دے اور یہاں پر روح سے مراد وہی جبریل امین ہو تو وہ آ سکتے ہیں زمین کے اوپر، کوئی بات بھی نہیں۔ آگے وعن ہو، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار احلہ فی اللہ تعالیٰ ناداہ مناد، جو بندہ واحد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، من عاد مریضا، مریض کی عیادت کرتا ہے، او زار احلہ فی اللہ تعالیٰ، یا اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، ناداہ منادن، ایک فرشتہ پھر ندا دیتا ہے، بے ان طبتا، تیرا یہ ملاقات کرنا خوشگوار ہے، وطاب ممشاک، اور تیری یہ جو قدم ہے یہ مبارک ہیں، وتبوعت من الجنت منزلہ، اور تیرا ٹھکانہ جنت ہو گیا ہے، یعنی تیرے یہ جو قدم ہے یہ بھی مبارک ہے، تیری ملاقات بھی مبارک ہے، اور تیری اللہ تعالیٰ نے جنت منزل مقرر فرما دی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہاں پر مریض کی عیادت کرنا اور اپنے بھائی کے لیے ملاقات کے لیے جانا، اس کی زیارت کے لیے جانا، زارہ، ٹھیک ہے نا، زارہ یزور، یہ آگا نا زیارت کرنا کہ زیارت کے لیے جانا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھنا کہ مفسرین محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے نا، ندا دیتا ہے، یعنی خبر دیتا ہے کہ جا تیرا یہ چلنا وغیرہ بھی مبارک ہو گیا ہے، تیرا ملاقات بھی مبارک ہے اور تیرا ٹھکانہ جنت مقرر ہو گیا، یہ خبر ہے۔ اور جملہ دعائیہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ چلنا مبارک کرے، تیری زیارت کو آنے کے لیے سفر اللہ تعالیٰ تیرا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے برے اور نیک بندے کی مثال بیان فرمائی، مجلس کی، یعنی نیک اور برے کی مجلس کی مثال بیان فرمائی۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء، یعنی مثال جلیس صالح کی، یعنی نیک مجلس جس کے ساتھ، یعنی نیک بندے کی صحبت اس کی مثال، اور برے بندے کی صحبت اس کی مثال، کحامل المسک، نیک بندے کی صحبت کی مثال کحامل المسک، جیسا کہ یہ مسک کس کو کہتے ہیں، میرے ذہن سے ایک دم ابھی دیکھیں سکے، کستوری، ہاں بالکل کستوری، حضور علی مشک کو اٹھانے والا، یعنی نیک بندے کی مثال کیا ہے، مشک کو اٹھانے والا، اور برے بندے کی مثال، مجلس کی مثال کیا ہے، نافحل کیرے، نافحل کیرے، یہ جو آگ کی بٹی وغیرہ ہوتے ہیں نا پھونکنے والے، یہ جو لوگ لوہے کے اوزار وغیرہ تیار کرتے ہیں بٹیوں کے اوپر، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ تو فرما فحامل المسک، یہ جو خوشبو اٹھانے والا ہے، یعنی مشک اٹھانے والا ہے، اما ان یحزیک، فحامل المسک اما ان یحزیک،
و اما ان تبتاء منہ و اما ان تبتاء منہ، یعنی یہ جو مشک اٹھانے والا ہے نا، تو یہ کیا کرے گا، یہ تجھے دے دے گا، یا و اما ان تبتاء منہ، یا تو اس سے خرید لے گا، و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ و اما ان نجد منہ، سوری نہیں تجد ہونا چاہیے یار، و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یعنی یا اس طرح ہوتا ہے نا کہ مشک والا، یعنی نیک بندے کی صحبت کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے مشک اٹھانے والا، خوشبو اٹھانے والا، اس کا کیا ہوتا ہے، یا تو یہ خود ہی تمہیں بطور تحفہ دے دے گا، یا آپ اس سے مشک خرید لیں گے، یا کم از کم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو خوشبو آتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ونافع الکیر، اور یہ جو بٹی والا ہے، و اما ان یخرق ثیابک، یہ یعنی اس کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو وہ چھنٹے اڑتے رہتے ہیں نا آگ کے نا، وہ شعلے سے جو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کپڑوں کو وہ سوراخ کر دیتے ہیں، تیرے کپڑے یہ توڑ دے گا۔ و اما ان تجد منہا ریحا منتنتن، منتنتن، یا تو پھر یہ اس طرح منتنتن، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یا تو یہ تیرے کپڑے ہی جلا دے گا، یا تو یہ تیرے کپڑے جلا دے گا۔ منتنتن یہ کہتے ہیں نا وہ جو برے قسم کی ہوتی ہے، بدبو ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، تو یا پھر اس طرح کی وہ ناک کی طرف سے بھی دھواں چڑھتا ہی رہتا ہے اور گلے کی طرف سے بھی وہ دھواں اندر جاتا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حسین اور دل نشین مثال کے ساتھ اچھے اور برے شخص کی صحبت کو بیان فرما دیا کہ اچھی مجلس کے بیٹھنے والے کی مثال اس خوشبو والے کی ہے، اور بری مجلس جو برا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال کس کی ہے، نافع الکیر، یہ اس طرح نافع الکیر، یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ بس یہ بٹی جو اڑنے والی ہوتی ہے نا، بس اس کے پاس بیٹھیں گے، یا یہ وہ چنگاریاں اڑتی ہیں اور کپڑوں کو خراب کر دیتی ہیں اور کپڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے کم از کم وہ آپ کا دماغ جو ہے نا اس دنیا سے خراب ہی ہوتا رہے گا اور آپ کو پریشانی ہوتی رہے گی۔ آگے حدیث نمبر غالباً 5ویں ہے اس نشست کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما، تنکح المرأۃ لاربع، لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی لڑکی کے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے، ولحسبہا، یا پھر نکاح کیا جاتا ہے مال کی بنا پر، یا اس کا جو اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، حسب جس کو کہتے ہیں نا، یعنی نسب نہیں حسب کیا ہوتا ہے، اخلاق بھی ہوتا ہے اور حسن و جمال بھی ہوتا ہے، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یا تو اس کے مال کی بنا کے اوپر اسے نکاح کیا جاتا ہے، یا حسن و جمال کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، ولحسبہا ولجمال، حسب کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے، ولدینہا، یا پھر دین کی وجہ سے، یعنی وہ لڑکی دیندار ہے، اعلیٰ اخلاق والی ہے، بلند اخلاق والی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما، فظفر بذات الدین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما فظفر بذات الدین، تو تم اس طرح کرو نا کہ دیندار عورت کو حاصل کرو، یعنی تم دینداری کو ترجیح دو، مال کو، حسب کو، جمال کو، اس کو آپ ترجیح نہ دیں، آپ ترجیح دیں کس کو، دینداری کو، آپ کس کو ترجیح دیں، دینداری کو۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما، تربت یداکا، کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ ایک اور عربوں کا جملہ ہے، کئی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، دوبارہ اس کے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہاں پر آپ یہی سمجھ لینا کہ اگر تم نے دینداری کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو پسند کیا تو اب تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اب تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی اس دیکھیں نا، اس جملے سے مراد تو ویسے خواری ہے نا، لیکن یہاں پر ایک محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ترغیب ہے اچھی لڑکی سے، یعنی اخلاق اور دیندار، جس لڑکی کا دین بلند ہو، اخلاق بلند ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب ہے، یعنی پھر خسارہ ہے نا کہ اگر آپ دینداری کو پیچھے کر دیں کہ چلو دینداری نہیں ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لمالہا، مال والی تو ہے، ولحسبہا، حسب والی بھی ہے، ولجمالہا، جمال والی بھی ہے، تو ان امور کی بنا پر نکاح کریں گے، دینداری کو پیچھے کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے خواری اور آپ کے لیے پریشانی، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے لیے خیریت ہی خیریت ہے۔ یہاں پر کیا مطلب ہے، یہاں پر یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، یعنی دیندار لڑکی جس وقت آپ کے نکاح کے اندر آئے گی تو ظاہری سی بات ہے آپ کو اس کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے
تو یہاں پر بھی صحبت کی طرف اشارہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف اشارہ ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ترغیب ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ باقی جو امور ہیں نا تو ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ ترجیح دیں کس چیز کو ترجیح دیں؟ دینداری کو ترجیح دیں۔ غالباً یہاں پر 5 روایتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 7 روایتیں رہتی ہیں، ان کو بعد میں دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ واخر دعوانا